تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا و استغفار کرے، نیک اولاد کا حکم ہے، بری اولاد کا نہیں۔ یہ نہیں کہ دفنا کے آ گئے پھر 5 سال کے بعد قبر کی حاضری ہو اور خبر نہیں کہ قبر باپ کی ہے کس جگہ پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن اپنے والدین کی قبور پر حاضر ہوا کرو، اور تم میں سے جو شخص سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے، ہر حرف کے بدلے پڑھنے والے کو بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، ایک ایک حرف پر، اور جو سننے والا ہے اللہ اس کو ڈبل اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اس کا نام، اس اولاد کا نام والدین کے ساتھ اگرچہ کسی وجہ سے کوئی تلخی ہوگی، بے ادبی زندگی میں کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام تابعدار اولاد کے اندر لکھ دیا جاتا ہے جو اپنے والدین کی قبر کی حاضری کرتا ہے اور دعا اس کے بعد ان کی بھی کرتا ہے۔ یہاں تک بخاری شریف کے بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جو رزق ہے ان کی دعا کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، جب تک تم ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہو گے اللہ پاک تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول کے رکھے گا، اور جب تم دعا اور استغفار کرنا بند کرو گے اللہ تمہارے لیے رزق کے دروازے بھی بند فرما دے گا۔ تو نیک اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا و استغفار کرے۔ یہاں تک احادیث سے یہ ثابت ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے قریب سے گزرے، اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وہیں سے گزر ہوا تو قبر والا جنت کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام متعجب ہوئے کہ یا اللہ معاملہ کیا ہے؟ پہلے اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، دوزخ کی آگ میں جل رہا تھا، اور اب جنت کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، راحت و سکون کے اندر بیٹھا، اللہ کی رحمت کی بارش اس پر ہو رہی ہے۔ تو اللہ پاک نے وہی کا نزول فرمایا کہ پیارے عیسیٰ جب اس کا انتقال ہوا اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کے مرنے کے بعد اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، اب وہ بچہ بڑا ہوا، آج اس نے استاد کے پاس جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، اس کی اولاد مجھے رحمان الرحیم کہہ کر پکاری اور مجھے حیا کی ہے کہ اس کے والد کو قبر کے اندر میں عذاب ہو۔ مرنے کے کتنے عرصہ کے بعد بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے تو اللہ پاک اس کے والد کی قبر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے، تو وہ اولاد اس کے کیا کہنے جو اس کے مرنے کے بعد ہمیشہ ہی قبر کی حاضری کرتا رہے اور ان کے لیے دعا و استغفار کرتا رہے، اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، دعا و استغفار کا حکم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہاں تک امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اس کی طرف سے دعا و استغفار کرتے ہو، ان کو کچھ پڑھ کے بخشتے ہو یا ان کے لیے کچھ کھانے کا اہتمام